بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس مہربان کا اتنا بڑا فضل ہے کہ ہم ساری زندگی سجدوں میں گزار دیں کہ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ اسی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر امت کے اندر بھی کئی طبقات ہیں، کئی گروہ ہیں، کئی فرقے ہیں، کئی جماعتیں ہیں، کئی مسالک ہیں۔ امت میں بھی اس مہربان نے کرم کیا کہ ہمیں ماننے والوں میں رکھا، عشق والوں میں رکھا، محبت والوں میں رکھا، ہمیں اس طبقے میں رکھا جو اس کے حبیب کے شہر کی مٹی کو بھی چومتے ہیں نا جی۔ کتنے عاشق اور اہل محبت ہیں جنہوں نے وصیتیں کی، وصیتوں پہ عمل ہوئے۔ اب بھی کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے گھروں کے اندر مدینہ شریف کی خاک مبارک رکھی ہوئی ہے کہ جناب جدو سن نوات والو وہ کفن پالو اے حضور دے شہر دی مٹی توڑ دے آجے ہوتے۔ اس کو بھی وہ نجات کا سبب سمجھتے ہیں۔ یہ اس کا کرم ہے، ہم نے کوئی اس میں محنت نہیں کی، یہ محض اس نے مہربانی فرمائی، فضل فرمایا۔ ہمیں اس طبقے میں رکھا ہے جہاں ہم حضور کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان ہو تو ساڈے تے جناب سراں دے تاج نے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا سورہ الحدید کے اندر کہ ایک صحابہ پاک کی جماعت وہ ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا، اور ایک وہ ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد پڑھا۔ پہلے والے حالات اوکھے سن، یہ وہ حالات تھے کہ جب حضرت بلال پاک کو روز مار پڑتی تھی۔ دیکھیں جی، یہ محفل ہو رہی ہے، کتنا خوبصورت اسٹیج بنا ہے، سین میں آپ نے کیے، اوپر یہ دیکھے شامیانہ لگا ہوا ہے کہ اوس نہ پڑے، زیادہ ٹھنڈ نہ لگے۔ کتنی امن کی جگہ ہے، یہاں آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن تپ دی ہوئی ریت ہوئے تے وس دی ہوئی توپ ہوئے تے ننگے پنڈے کوڑے وس دے ہون تے پھر اللہ دا نام لیا جائے، اس ہستی نو حضرت بلال حبشی آکھ دے رضی اللہ تعالیٰ۔ مولانا رومی علیہ رحمت نے مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ امیر المومنین سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال پاک کو مار پڑتی دیکھی نا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہوتا کیا تھا جی؟ وہ کہتے تھے احد احد۔ کیا کہتے تھے جی؟ قل هو اللہ، اللہ اللہ ایک۔ تو وہ کہتے تھے ایک ہے، اور کافروں نے 360 بنا کے رکھے ہوئے تھے کعبہ شریف کے اندر، انہوں نے خود بنائے تھے، اپنی ان کی سوچ تھی، آندن اے می پان والا ہے، اے روٹی دین والا ہے، اے فتح دین والا ہے۔ اور کافروں کی سوچ یہ تھی کہ کلا رب تے نہ سسٹم نہیں چلا سکتا، کیوں؟ وہ اللہ کی ذات سے واقف ہی نہیں، اس لیے انہوں نے 360 بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت بلال پاک کو پھر چڑھ گیا عشق کا رنگ، حضور کے دامن سے جڑ گئے، ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ تو ایمی فضول شیما بنا کے پوچھ دے پہ ہو، تے ایک کے تے ہر شے تے قادر ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے تے قادر ہے۔ تو وہ ایک کا نام لیتے تھے، یہ پھر ان کو مارتے تھے، کوڑے تو کھا کے نا جی تے لک دے بال انہوں نے لٹا دینا تے سینے تے وزنی پتھر رکھ دینا۔ ہن تسی دسو بھی کوڑے بھی پکدے ہون تو وہ چربی پگھل رہی ہے، چربی پگھل رہی ہے۔ اور اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں احد احد، ایک کے ایک کے ایک کے۔ تو حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ کو امیر المومنین سرکار صدیق پاک نے جب دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اس کو آہستہ بھی پکاریں تو وہ تب بھی راضی ہے، اے جدوں تو دا اچھی نام لینا ہے تے اے کاوڑ دے نے تے تینوں مار دے نے تے تو ہولی ہولی دا نام لیا کر، کیونکہ ابھی ابتدائی دور تھا۔ تو میری گل نہیں سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اچھا، تو اب جناب ایک دن پھر حضرت صدیق پاک گزرے، ایک طرف سے کوڑے کی آواز آئے، دوسری طرف سے رب کے سچے نام کی آواز آئے،
تو حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیم بے ہوش تھے، تو امیر المومنین صدیق پاک ان کے سرانے بیٹھ گئے اور فرمایا میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ آہستہ آہستہ نام لے لیا کرو، جب اونچی نام لیتے ہو تو یہ تمہیں مارتے ہیں۔ تو حضرت بلال پاک رو پڑے اور رو کر کہا کہ آپ میرے محسن ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ بڑے ہی کریم الطبع ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں اس زبان کو روک لوں، میں کیا کروں؟ یہاں تو جسم کے ایک ایک بال کو زبان لگ گئی ہے جو اس کا نام لے رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، عرض یہ ہے کہ یہ جو فتح مکہ کے پہلے کا دور ہے یہ بڑا مشکل دور ہے۔ کسے کلمہ پڑھیا نہیں تو انہوں سزاواں بھی شروع، بائیکاٹ بھی شروع، تکلیفاں بھی شروع، تنگیاں بھی شروع۔ شہادت گہے عشق میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو بعد کے اندر جب مکہ شریف فتح ہو گیا، ہر طرف پھر فتوحات کے پرچم لہرائے ہیں، تو وہ دور آسان تھا۔ تو اللہ فرماتا لا یستوی منکم، دوویں تسی برابر نہیں ہو، جنہاں نے اوکھے پینڈے کڈے نے، جنہاں نے اس راہ چ ماراں کھادیاں نے، ساڈی راہ چ مال قربان کیتا ہے، بدر دیاں لڑائیاں دیکھیں نا جی، 313 ہیں مقابلے میں 1000 ہیں، انہاں کو تلواراں بھی پوریاں نہیں تھے، وہ پورے تیار ہو کے آئے نے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اب تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کیتی حضور خیال تے انہاں دا ہوندا ہے جنہاں دی اپنی کوئی شے ہوے، ساڈی ہر شے ہی تواڈے نامے ہے، تو جو تسی فرمانا ہے وہی ہونا ہے۔ بس اتنی عرض ضرور کریں گے کہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لڑائی کے وقت کہہ دیا کہ موسیٰ تو لڑ، تیرا رب لڑے، ساڑھے کولوں اوکھے کام نہیں ہوندے، اسی اے بیٹھے ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم تو یہ عرض کریں گے حضور آپ تشریف رکھیں، ہم میدان میں اترتے ہیں۔ اور حضور جب تک وجود کے اندر تھوڑی سی جان بھی باقی ہے، دشمن دا تیر تواڈے ال اسی نہیں آن دیندے۔ تو رب فرماتا ہے کہ یہ دونوں طبقات برابر نہیں ہیں۔ وہ شان چ اچیرے نے جنہاں نے مکہ شریفت آن تو پہلے اللہ دی راہ چ جہاد کیتا ہے، اللہ دی راہ چ مال خرچ کیتا ہے، وہ شان چ وڈے نے۔ کنہاں کولوں وڈے نے؟ جنہاں نے فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھیا ہے، فتح مکہ تو بعد خرچ کیتا ہے، فتح مکہ تو بعد جہاد کیتا ہے۔ لیکن ساریاں دا خالق مالک رب ہے، تے جنت بھی کیس بنائی ہے جی؟ اجا زیادہ تھک تے نہیں گئے؟ جنت کیس بنائی ہے جی؟ اللہ رب العزت نے۔ جنت دا مالک بھی وہی ہے تے خالق بھی۔ مہربان نے فرمایا کہ شانہ وچ تسی برابر نہیں ہو، شانہ انہاں دیاں اونچیاں جڑے اوکھے پینڈیاں چ لنگے نے۔ ہاں کل وعد اللہ الحسنی، جنت میری ہے، مالک دا میں ہاں، لہذا میں اعلان کردا ہے کہ میں جنت دا وعدہ تواڈے ساریاں نال ہی کر لیا ہے۔ جنت دا وعدہ تواڈے سارے نال۔ تے پھر جناب حضور پر نور علیہ السلام نے ایک مقام تے فرمایا اللہ اللہ میرے صحابہ دے معاملے چ اللہ تو ڈرو۔ فرمایا اود پہاڑ جڑے تواڈے جو حاجی بیٹھے ہو، عمرہ کرنے والے بیٹھے ہو، اود پہاڑ ویکھیا نا جی؟ اود پہاڑ تقریباً 4 میل دے ایریے تے پھیلے ہویا پہاڑ ہے، تو تقریباً 6 کلومیٹر یا اس تو زیادہ ہے دا فاصلہ بن جاتا ہے۔ سرکار فرماندے ہیں اینا جڑا پہاڑ ہے نا یہ سونے دا ہو جائے، تے جڑا تسی ہو یعنی سانو کہ جڑے صحابی نہیں ہاں، اے اینا سونا صدقہ کر دین، یا میرے حال ویکھیا جی، اے تسی اود پہاڑ جتنا سونا صدقہ کر دو، اور میرا صحابی 1.25 سیر جو وہ صدقہ کر دے، تو تمہاری اتنی سونے والی نیکی ان کے 1.25 سیر جو والی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آواز کمزور ہے تھوڑی، آواز کمزور ہے۔ اس نیاری آلے ہو جو تسی انتظار کرو نا کہ انہیں ان کو سور شور لانی، تو میں کوئی نہیں آندی، سمجھائی؟ یہ جداں دی گل شروع ہوئی ہے اے دیتے ہی موک جانی ہے، تے کو 2-4 گلہ ہیں کام دیاں او کر لئیے تے مڑ کے درود و سلام پڑھیے جناب۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ ان کا مقام ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرما طوبیٰ لمن رآنی، ترجمہ سوکھا جا پنجابی توڑے پیچھے، میں ادھی اردو قربان کر رہے ہیں توڑے لئی،
تاکہ سوکھے بزرگ بھی بیٹھے نا سوکھیاں سوکھیاں گلاں ہو جان. طوبا لمن رآنی فرما خوشخبری ہو دے لئی جن نے سانو ویکھیا. اور آگے کیا فرمایا؟ خوشخبری اس کے لیے جس نے ہمارے دیکھنے والے کو دیکھا ہے. الحمدللہ ہم اہل بیت اطہار کے غلام ہیں. حضور دے گھر والے سبحان اللہ حضور دے گھر والے. اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے. کس کے گھر والے؟ حضور کے گھر والے. اور اس میں امہات المومنین ہے. ٹھیک ہے. ام المومنین سرکار سیدہ خدیجہ پاک، ام المومنین سرکار سیدہ عائشہ صدیقہ پاک، ام المومنین سرکار سیدہ ماریہ پاک، یعنی یہ سب ہماری امہات ہیں. یہ اہل بیت بیویاں تو گھر والی ہوتی ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام اور کہا یا اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، ان کو پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اہل بیت سے نیکی کی. اور دوسری حدیث میں لفظ ہیں جس نے اولاد عبد المطلب سے نیکی کی. عبد المطلب حضور کے دادا جی ہیں. فرمایا جس نے میرے اہل بیت سے نیکی کی، یہ قیامت تک کے لیے خوشخبری ہے. جس نے میرے اہل بیت سے نیکی کی اس اہل بیت سے نیکی کرنے والے کو اس نیکی کا بدلہ، صلہ اور جزا میں خود دوں گا جب وہ قیامت والے دن مجھ سے ملے گا. جب وہ قیامت والے دن مجھ سے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 14ویں صدی کے مجدد سنیوں کے امام غوث پاک کے نائب امام احمد رضا قادری رحمت اللہ علیہ، آپ نے یہ حدیث لکھی تو پھر امام احمد رضا حدیث کے سمندر سے موتی نکال کر لائے. آپ نے فرمایا کہ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ اہل بیت سے نیکی کرنے والے کو، بیٹا پلیز نہ اے دکان شکان والے بند کرو جی، بس آپ لا 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 توجہ سے بات سنیں. تو اہل بیت سے نیکی کرنے والے کو حضور صلہ دیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور تے منگیوں بغیر ہی انہ دن کہ جو عقلوں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. مشکات شریف میں ہے ایک اعرابی کہتے ہیں گاؤں کے رہنے والے کو، عربی کہتے ہیں جو عربی والا زبان والا ہوتا ہے. اس نے دیکھا کہ ڈھیروں بکریاں چر رہی ہیں. پوچھا یہ کس کی ہیں؟ تو انہوں نے کسی نے بتایا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں. تو وہ ابھی کلمہ اس نے نہیں پڑھا، وہ سیدھا دربار پاک میں آیا اور حضور کا نام لے کر کہنے لگا کہ بکریاں توڑیاں نے؟ فرمایا ہاں میری ہیں. کہا ایک مینو بھی دیو. اب آپ بتائیے اس کا تو کوئی استحقاق نہیں ہے کہ وہ بکری مانگے، ہے بھی وہ غیر مسلم. تو میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کے نا وہ چھڑی جس سے بکریوں کو ہانکتے ہیں، وہ سوٹی، وہ اس کو دے دی. فرمایا پھر گویا کہ اس ارشاد کا معنی یہی بنتا ہے کہ ان ساڈے کولوں منگیا ہے پھر ایک بکری کیوں دے، یہ سوٹی پھڑ تے ساریاں ہی لے جا. اس نے اسی وقت پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اے جڑے ٹھنڈ وچ تسی محفل کیتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آپ سارا دن کام کاج کے بعد بھی اس وقت تک بیٹھے، عموماً دیہاتوں میں بزرگ حضرات بھی جلدی سو جاتے ہیں، نیند بھی قربان کر کے بیٹھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس روایت سے سمجھنا، اس نے کلمہ پڑھا اور بکریاں ہانک کر نہ مدینہ پاک کی گلیوں میں لے گیا اور گلیوں میں لے جا کے کہہ رہا لوگو محمد کریم کا کلمہ پڑھ لو، یہ دنیا میں غنی و امیر کر دیتے ہیں اور آخرت میں جنتی کر دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا جاری رہے گا. عرض آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ حضور تو بن مانگے ہی بہت دیتے ہیں. سرکار تو بن مانگے ہی بہت عطا فرماتے ہیں. لو اس پر
ایک حدیث پاک سماعت فرمائے. کو سمجھ آ رہی جی گلاں دی؟ الحمدللہ کے جواب دیو کو سمجھ آندی پہ جی گلاں دی. ایک آدمی بارگاہ میں حاضر ہے. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس کے راوی ہیں. انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. مولا کائنات فرماتے ہیں حضور نے کدی کسی نو نہ نہیں کیتی. کوئی چیز کسی نے مانگی ہے تو حضور کے پاس وہ چیز حاضر ہے، موجود ہے، تو حضور فرماتے نعم، ہاں. اور اگر وہ چیز موجود نہیں ہے تو حضور لا یعنی نہیں یہ نہیں فرماتے تھے. تو ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا جی میں تھوڑے کولوں کو شے منگنی ہے. تو سرکار خاموش ہو گیا اور چہرہ پاک دوسری طرف کر لیا. وہ ادھر سے آیا، میں تھوڑے کولوں شے منگنی ہے. سرکار نے چہرہ انور دوسری طرف کر دیا. وہ ادھر آیا، میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، مانگنا ہے کچھ. میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا سل ما شئتو کا، مانگ پھر جو تیرا دل کرے. اے دل توڑا کر دیا سارے اندر سبحان اللہ کھڑنوں کی کوئی نہیں. سل ما شئتو کا، مانگ پھر جو تیرا دل کرے. اس نے کیا عرض کی کہ میں نے نہ سفر پہ جانا ہے، مجھے نہ سواری چاہیے. سرکار نے فرما دیتی اگلی گل کر. اس آخیا کو راہ دا خرچ پانی بھی دیو، فرما وہ بھی دیا. اگلی گل کر. اخے جی بس. سرکار نے فرما بس. لیکن اس روایت کا ایک جملہ رہ گیا. جب کریم نے فرمایا نا کہ سل ما شئتو کا، مانگ جو تیرا دل کرے، تو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم یہ خیال کرتے تھے کہ اب جس مزاج میں حضور نے فرمایا ہے نا مانگ کیا مانگتے، اے ان کٹو کٹ بھی منگے گا تو جنت منگے گا. کم از کم، کٹوں کٹ. سنیاری اور دیگر جگہوں سے آنے والے حضور کے دیوانوں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جس بارگاہ دے وچ کٹو کٹ خیرات جنت ہوئے پھر ودو ود دا حال کی ہوئے گا. کیوں جی؟ کم از کم قبلہ نوادش عطا جنت ہے. کم از کم گھٹ تو گھٹ. زیادہ سے زیادہ کو کون عقل ملا سکتا کہ وہ کتنا عطا فرمائیں گے. سواری چاہیے فرما دی. حضور سامان بھی چاہیے، راہ دا خرچ پانی فرما وہ بھی دیتا. اخیر اور کوئی عرض نہیں جی بس. فرما بس. ہمارے پاس کوئی بندہ آ جائے اور ہمیں محسوس ہو کہ اس نے اب کوئی چیز مانگنی ہے، میں پیسے ہی منگنے، تو اسی گویڑ لا لیں گے کہ انہیں 5000 منگنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر وہ مانگ لے 1000، یعنی ہم تھوڑا سا ذہن تیار کر لیں، مثلا انہیں 10 منگنا سی کہ یار ہونے دینا تعلق بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، تے بڑا مسئلہ بن گیا ہے، خالی بھی نہیں موڑ سکتے، بزتی والی بھی گل ہے. تے ذہن بنا لیے 5 دا، انہیں منگنا ہے 10 تے اسی دینا ہے 5، لیکن وہ مانگ لے 1000 روپیہ. ٹھیک ہے. تے دسو تسی سانو کو غصہ چڑھے گا بھی انہیں 5 کیوں نہیں منگیا؟ تانوں چڑھے گا غصہ؟ چلو تہاڈی پوچھ لواں میں. چڑھے گا غصہ؟ چڑھے گا کہ خوش ہوو گے بھی چلو 4 تے بچیا؟ جی ہے نا جی. یعنی یہ ہمارے یہ انسانی فطرت میں ہے کہ چلو بچ گئے میاں 4 تو تے بچے. میں دیا کیا انہیں 10 منگنا ہے، میں انہوں 5 دینا ہے، انہیں منگیا ہی 1000 ہے، چلو یہ تو خیری سل ہے. یہ حضور کی بارگاہ ہے کہ جتھے کو کٹ منگے تو حضور پوچھ دیں بس. اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. کیا بات. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بحث نہ کر ہوش میں آ.
क्या اور بھی کچھ مانگ. واہ 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 یہ حضور کا دربار ہے. فرما بس حضرت حضور ہو من شے کوئی نہیں چاہیے، یہی چاہیے. غور کیجئے گا، ابھی یہ روایت ختم نہیں ہوئی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا مفہوم ارشاد پاک کا، فرما تیرے نال ہوتے ہو بنی اسرائیل دی بڑھڑی مائی چنگی رہ گئی. یعنی اس نے صرف اونٹ یعنی سواری اور خرچ مانگا ہے، اور ہم سے تیرے نالوں تے بنی اسرائیل دی وہ بڑھڑی مائی چنگی رہ گئی. ہن صحابہ پاک نے عرض کی حضور اے بڑھڑی مائی والا قصہ کی ہے، سنائیے دونوں، سنائیے. فرمایا کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہجرت فرمائی نا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا جو تابوت مبارک ہے جس میں ان کا وجود مبارک ہے وہ بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے پوچھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر پاک کا کس کو علم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ایک بڑی بڑھڑی عمر دی مائی ہے کئی 100 سالاں دی، انہوں پتہ ہے کہ مزار پاک کتھے ہے. وہ مائی بارگاہ میں آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑھڑی مائی والی گل سنو، وہ آ گئی. فرمایا مائی تجھے پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ عرض کی مجھے پتہ ہے. تو فرمایا دس سانو کتھے ہے؟ انہیں کہا جی میں نہیں دسنا، میریاں 2 شرطاں نے وہ پوریاں کرو تو میں تاں دساں گی. کیا بات کنیاں شرطاں؟ فرمایا دس تن کی چاہیے؟ کوئی نہیں بچے نے جی ایک تے درویش نے بیچارے انہوں نے بھی آپ لیٹ کر دیتا ہے. تسی آ گئے ہو واپس، تسی آ جاؤ واپس. کیا بات ہاں بالا مگر نہ جاؤ، کیا بات ماڑا موٹا تے سیاڑا میں ہے ساڈے مگر ہی رب ہو جائے. اللہ اکبر میں نہیں دس دی. فرمایا تینوں کی گل ہو سکے میریاں 2 شرطاں نے. فرمایا 10 شرطاں کی نے؟ اس آخیا پہلی شرط ہے کہ میں ان بڑھڑی ہو گئی ہوں مین جوانی دیو. حدیث پاک میں یہ مضمون ہے اللہ تعالیٰ نے جو مرض اتارا ہے نا اس کی دوا اور شفا اتاری ہے سوائے 2 مرضوں کے. انہاں دی دوائی کوئی نہیں، ایک بڑھاپا دوسرا موت. بڑھاپا اور موت، اس کی دوا کوئی نہیں ہے. اور وہ حضرت کلیم سے وہ مانگ رہی ہے جس کی دوا کوئی نہیں ہے. اور یہی نبیوں کے دربار کا حسن ہے کہ جیڑی شے کدھروں نہ لبے وہی نہ دے بوئے تو لبتی ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو وہ دور طب کا دور تھا، میڈیکل کا دور تھا. نت نئی تحقیقات اس دور کے اطباء معالجین اور حکماء کر چکے تھے. بڑے بڑے امراض جو پچھلی قوموں میں لا علاج قرار پائے تھے حکیموں نے تحقیقات کر کے ادویات بنائیں اور وہ علاج مرتب کیے. لیکن طب عروج پر تھی، اس کے باوجود بھی ایک تو مادرزاد اندھے کا علاج نہیں تھا ان کے پاس، ایک کوڑ کا علاج نہیں تھا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، فرمایا جڑا تہاڈے کول نہیں ہوندا ساڈے کول لے آؤ. مفسرین لکھتے ہیں ایک تو ہے نا جی ماں کے پیٹ سے کوئی اندھا پیدا ہوا ہے، ایک وہ اندھا کہ جس کی صرف آنکھیں جو ہیں اس پر گوشت ہے، اندر پتلی بھی کوئی نہیں بالکل. اور میں نے کئی حضرات کو اب بھی اس دور میں دیکھا ہے کہ ان کے صرف یہ ہوتا کہ یہاں گوشت ہے اور اندر کوئی چیز نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھی آنکھیں دیتے تھے، ان کو بھی آنکھیں دیتے تھے، کوڑی کو شفا. اور ان کو مسیح اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بس مس کرتے تھے. تفسیر جلالین میں لکھا ہزاروں لوگ روز کٹھے ہوتے تھے تو پوڑیاں کوٹ کوٹ کے دے ہوتے جناب کئی مہینے لگ جانا، ہزارہ بندے دوائی دیں. تو ٹھیک کیسے ہونا ہے؟ وہ ہاتھ لگاتے، ہاتھ اس کو مس کرنا،
مس کرتے وہ مریض ٹھیک ہو جاتا. اس لیے ان کو مسیح کہتے ہیں, مسیح, کہ وہ مس فرما کر مریض کو ٹھیک کر دیتے تھے. اور انہوں نے تو پھر وہ بھی کام کیا ہے کہ جیڑی دوائی اج بھی نہیں ہے 2022 بھی, وہ ہے مردیاں نو جیندیاں کرنا. حضرت علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے نا وہ مشکات شریف کی حدیث پاک, مینوں بھی تسی ابراہیم خلیل اللہ نے, موسیٰ کلیم اللہ نے, عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ لے وَأَنَا حبیب اللہ وَلَا فخر, فرما ساڈی ذات پاک نو بھی ویکھو اسی اللہ دے حبیب ہاں. کیا بات. تو جو کمالات روح اللہ کے پاس ہیں اس سے کئی زیادہ کمالات حضور کی ذات پاک کے اندر موجود ہیں. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, اس نے کہا جی مجھے جوانی دیں, فرما دیتی. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی اس جملے کی کہ نہیں آئی. جوانی چاہیے پہلی شرط, فرما دی. اگلی گل کر. اس نے کہا دوسرا مجھ سے وعدہ کریں کہ جنت کے جس درجے میں آپ ہوں گے نا مینوں اوتھے نال جگہ چاہیے. کیڑی بڑی شے منگی ہے. اور شک کی کوئی نہیں ہے کہ نبیوں کا درجہ جو جنت میں ہے وہ سب سے اونچا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پاک میں جلال بھی تھا. آپ نے فرمایا نیری جنت دی گل کر میرے نال, ساڈے درجے دی نہ کر, صرف جنت مانگ, جس درجے میں ہم ہوں گے وہ نہ مانگ. مائی آخا جی یہ گل ہے تو میں بھی کوئی نہیں دستی ہے, میں آپ کو کوئی نہیں بتاؤں. ابھی یہ بات چل رہی تھی تو جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے. یار مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قبر یوسف کو ڈھونڈنا ہے, رب اپنے پیاروں کی شان ظاہر فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے, تو ایسا تو نہیں ہے کہ جبریل آ کے حضور چھڈو اس مائی نو, میں تانوں دس دیں کہ انہاں دی قبر پاک کتھے, بلکہ میں تبوت کڈ کے بھی دے دینا. یہ تو نہیں ہوا, بلکہ عرض کی کہ رب العزت فرماتا ہے میرے پیارے موسیٰ کیا ضرورت ہے اس سے بحث کرنے کی, اس کو یہ بات کی ہاں بھی کر دو. ہوں آؤ واپس, میں نے آپ سے مانگنا ہے, سل ما شے تو مانگ جو مانگنا ہے. مینوں سواری چاہیے دتی, خرچہ بھی دیو, فما وہ بھی دیتا, اور از نہیں فما تیرے نال تو مائی چنگی رہ گئی کہ اس نے کلیم سے اتنا کچھ مانگ لیا ہو, تو حبیب سے تو کچھ اور مانگ لیتا. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیض رضا, فیض رضا. اللہ غنی حمید, اللہ غنی حمید. تو بات کہاں سے کہاں آئی؟ ہم یہ ذکر پاک کر رہے تھے کہ الحمدللہ علی احسانی حضور